مطلب ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی عبادتگاہ کو سجدہ کرتے رہے کعبہ کو چھوڑ کے. سجدہ تو نہ اس کو کیا نہ کعبے کو کیا، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. قبلے کی ڈائریکشن بات ہے. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی اختلاف تھا. ایک مشرق کی طرف جب وہ خود ٹیمپل آف سولومن کے اندر عبادت یعنی کرتے مسلمان خانہ کعبہ کو چھوڑ کے یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہ کو سجدہ کرتے رہے. اس کو سجدہ نہیں کرتے رہے، اس کی اس طرف رخ میں کر کے اللہ بابا کا اکرم سجدہ خانہ کرتے کعبہ رہے. کو میں چھوڑ کے کہہ رہا ہوں تو میں رخ کی بات تو کر یہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو بتایا آپ کو. اللہ نے اس کو امتحان قرار دیا ہے کہ آیا تمہارے اندر اپنا نیشنلزم اور ریشیل وہ باتیں زیادہ مضبوط ہیں یا رسول کا فرمان زیادہ ہے. رائٹ، آتے ہیں اس بات پہ. ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. وی کم بیک ٹو ہم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. بیک فرام دا بریک میں جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی. تو ڈاکٹر صاحب طے ہو گیا کہ وہاں پہ تو ٹیمپل آف سولومن تھا جس ڈائریکشن میں مسلمان سجدہ کرتے رہے. بالکل. پھر شب معراج کا واقعہ ہوا، وہ بھی ٹیمپل آف سولومن سے اوپر گیا. ٹیمپل تو نہیں تھا وہاں اس وقت، ماؤنٹ کیا وہ تو ایک جگہ تو وہی تھی نا راک پر. ہاں اس جگہ پر جگہ تو وہی تھی. آپ اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہیں، ٹیمپل آف سولومن نہیں تھا. ٹیمپل آف سولومن بنا تو تھا نا وہاں پہ. وہ کبھی بنا تھا نہیں یہ تو نہیں، ہسٹوریکلی تو تھا اور بنایا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کر تھا. تو ہم کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی چیز کو انکار کر دیں؟ انکار نہیں کرتے. اس وقت وہاں نہیں تھا. وہاں ایک راک ہے جس کے اوپر اب ڈوم بنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ڈاکٹر صاحب پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ناجائز طور پہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ حق جتا رہے ہیں اپنا. پوری دنیا کے مسلمان تو ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہتے. وہاں پر جو قوم 2000 سال سے آباد تھی اس کو ڈسپلیس کس طریقے سے کیا گیا ہے. یہودی تو وہاں سے نکلے ہوئے تھے 2000 سال سے. وٹ کلیم ڈڈ دے ہیو، جس کو قائد اعظم نے کہا کہ انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ، اور اقبال نے کہا کہ ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ویسے میں کہتا ہوں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کہ علماء دین بھی آج علامہ اقبال اور قائد اعظم کو کوٹ کرنے پہ آ گئے جن کا اس وقت آپس میں بالکل کلیش تھا، سیریس کلیش تھا. بات یہ ہے کہ حق نہیں ہے. آپ کو مغالطہ ہو رہا ہے. میں علماء دین میں سے نہیں ہوں، دین کا خادم ضرور ہوں، لیکن میں تو اپنی نوجوانی میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بڑا تیز ورکر تھا اور ضلع حصار کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری تھا، اور میرے اوپر پہلا اثر جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہے. رائٹ. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ آپ ان لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پہ زمینیں خریدی، وہاں پہ اپنے آپ کو آباد کیا. کیونکہ اگر آپ سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو فلسطینیوں نے تو پیسے لے کے زمین بیچی تھی، ان کے پاس رائٹ آف وے ہے اس کا سارا. آپ کس طرح ان کو ڈسپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ رائٹ آف وے نہیں تھا ان کا، اس لیے کہ جب ہینڈ اوور کیا ہے یروشلم عیسائیوں نے حضرت عمر کو، تو جو انہوں نے ڈکٹیٹ کرائی ہوئی ٹرمز ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک معاہدہ تھا حضرت عمر کا اور اس وقت کے عیسائیوں کا. حضرت عمر نے رعایت یہ برتوائی تھی کہ ٹھیک ہے یہودی یہاں آ سکتے ہیں ٹو وزٹ دیئر ہولی پلیسز، لیکن یہاں وہ کوئی زمین نہیں خریدیں گے، کوئی مکان نہیں خریدیں گے، جائیداد نہیں خریدیں گے، سیٹل نہیں. اچھا یہاں پہ پتہ ہے فرض کریں آج ہم ایک مناظرہ کرتے ہیں اسرائیل والوں سے اور ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ تم ہمیں دے دو یروشلم، کیونکہ ہمارا اس پہ رائٹ ہے. حضرت عمر فاروق کا بھی اس پہ معاہدہ ہوا تھا اور وہ ہمیں دے دیتے ہیں کہ جی ہم تم سے پہلے تھے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو خانہ کعبہ میں بھی تو 300 بت تھے نا، خانہ کعبہ میں بھی ہم سے پہلے کفار تھے. اگر وہ کل آ جائیں اپنی فردیں نکال کے کہ جناب اب اس کا جو ہے نا وہ ہمارے نام کر دیں رجسٹری، تو ہم دے دیں گے ان کو. یہ آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی امکان نہیں. وہ سب کے سب اسلام لے آئے تھے، ان کے باقیات تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ لوگ جو تھے مشرکین مکہ کہاں رہے گئے؟ ہم نے بھی تو ڈسپلیس کیا نا. نہیں، کہاں ڈسپلیس کیا؟ ڈسپلیس وہی کے وہی مدینہ تو شہر ہی یہودیوں کا تھا. یہودیوں کو ڈسپلیس کیا. کیوں کیا؟ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی. ہم نے ان کو ڈسپلیس کیا پہلے. اگر 1400 سال کے بعد انہوں نے ہمیں ڈسپلیس کر دیا تو کون سی برائی ہوئی؟ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، اس کی سزا کے طور پر انہیں ڈسپلیس کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جاتے ہی پہلے 6 مہینے میں جو کام کیے ہیں آپ نے 6 months اور 3 کام کیے. نمبر 1 مسجد نبوی کی تعمیر. نمبر 2 یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے جکڑ لیا کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا مدینے پر تو جوائنٹ ڈیفنس کریں گے ہم مل کر. اور نمبر 3 مہاجرین اور انصار کی آپس میں
یہ 3 کام. لیکن اس کے بعد یہودیوں نے آنر کیا اور مسلمانوں نے آنر نہیں کیا. جب اپنا کروسیڈ شروع ہوئی ہے یروشلم کے اوپر عیسائیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا. عیسائیوں نے مارا نا. عیسائیوں نے مارا, آپ جو بات کر آپ نے رہے ہیں، ان کو پہلی سپورٹ نہیں کیا, آپ آپ نے مدینے سے یہودیوں نکل کی کر- ایگزٹ کلوز وہاں پہ لے لی اپنے اس تو آپ نے خود بیان کی تھی نا کہ آپ نے ڈسپلیس کیا انہیں. ہم نے ڈسپلیس کیا. کیوں کیا؟ کس لیے کیا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی. کوئی خلاف ورزی نہیں کی. واقعی تو ابھی تو I mean, ڈاکٹر صاحب یہ تو مجھے انہوں نے بتائیں جو نا معاہدہ کون کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. معاہدے تو ہم نے بھی کئی خلاف ورزیاں کی ہیں. اب یہ تو خیر زرداری صاحب نے عبداللہ کی ہے. بن ابی تو مسلمان تھا, عبداللہ بن ابی یہودی تو نہیں تھا. تو اسے کیا کہا ہے؟ نہیں, اس نے کافی منافق نہیں تھا, منافقوں کا منافق سردار تھا، نہیں لیکن تھا. اس کو کیا کیا وہ اسلام ہم سے بڑا منافق کون ہے دنیا کون میں؟ ہے؟ لیکن یہ کہ اس کو کیا کیا حضور نے؟ قتل کیا. اس کو مارا. نہیں, اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. پڑھائی. کون کہتا نہیں پڑھائی؟ اللہ تعالیٰ کا پھر You حکم don't know it. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ اچھا نہیں کیا. بعد میں کہا. بعد میں کہا. ٹھیک ہے, اسی لیے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. ہاں, اسی لیے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. بات پوچھنے کے رکھیے کر. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رائٹ تو کوئی نہیں ہوا نا کس پر؟ بیت القدس پہ. بیت القدس پر یہ اخلاقی کہ جو رائٹ ہے نا. وہاں کے لوگ ہیں ان کا رائٹ ہے, ان کو جو ہے وہاں سے ڈسپلیس کیا گیا.